جی ہاں، اگر دیکھا جائے تو اس وقت پانی کا مسئلہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، گو کہ دہشت گردی اپنی جگہ جس کی وجہ سے بلوچستان اور کے پی دہل رہے ہیں، لیکن سندھ میں جو محاذ کھلا ہے اور جو ایک ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بہت پہلے وفاق اور پنجاب نے تیاری کر لی تھی، اچانک یہ ڈسکلوز ہوا۔ 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑی تفصیل سے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا، اور یقیناً انہوں نے کوشش کی کہ وہ ابہام دور ہو جائے جو ان کی پارٹی کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے کیا فرما رہے تھے بلاول صاحب۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ کے چیئرمین اور وزیر اعظم، لیکن حسب روایت عظمیٰ بخاری ان کی ترجمان آئیں، اور ان کا یہ تک کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے منظوری دی ہے، اس کے دستاویزی ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیے عظمیٰ بی بی کیا کہتی ہیں۔ میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں کو رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے۔ ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے، سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے۔ جی تو آپ نے دونوں موقف سنے۔ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما، بڑی جدوجہد کی، بڑی سیکریفائزز دیں، پارٹی کے صدر ہیں، سرد و گرم رہا، لیکن نثار کھوڑو صاحب ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جو کمٹمنٹ کے آدمی ہیں، اور پارٹی سے اگر اظہار اختلاف رائے بھی ہو تو پارٹی کے اندر ہی کرتے ہیں۔ شکریہ کھوڑو صاحب۔ خواہش تو یہ تھی کہ بالمشافہ آپ سے گفتگو ہوگی بھی انشاءاللہ جلدی۔ ویسے تو میں ابتدا میں ہی میں نے کہا تھا کہ بلاول صاحب چیئرمین ہیں، ان کا جواب پرائم منسٹر کو، شہباز شریف صاحب کو کم از کم دینا تھا، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو یہ کہا کہ یہ دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے اس کی منصوبی دی تھی، وہ جو 6 کینال جو کہتے ہیں کیرتھر کی جو چولستان اور اس میں نکالی جائیں گی، غالباً جولائی کا وہ ذکر کرتی ہیں، پھر منٹس بھی لیک کروائے گئے۔ آپ کو بھی علم ہے کہ کیسے آ گئے جو کیبنٹ کے۔ کھوڑو صاحب۔ سر میں عظمیٰ بخاری کے لیے کیا کہوں، ان کو نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے۔ اس کو یہ کیا پتہ نہیں ہے کہ 2008 کے دوران صدر زرداری نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے۔ اگر پارلیمنٹ کو دیے تھے تو یہ میجر فیصلہ جو 2 صوبوں کے درمیان ہو گیا ہے اس میں تو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کو۔ صدر صاحب کی منظوری صدر کا اختیار ہی نہیں ہے، اور اس منٹس میں بھی کہیں اپروول کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ آئے تھے، بریفنگ دی، پاکستان کو گرین بنانے کی بات ہوئی ہوگی۔ گرین بنانے سے انکار تو کوئی کیا نہیں جا سکتا کہ چلو جی گرین بن جائے پاکستان، اور زیادہ کلٹیویشن ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھیں اور یہ کریں وہ کریں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے وہ منظور ہی نہیں ہوا۔ آخری منظوری کی سطح جو ہے، فورم جو ہے وہ ہے ایکنک۔ ایکنک میں یہ آیا ہی نہیں، منظور ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ رٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی پانی کا جو معاہدہ 1991 میں ہوا تھا وہ تھا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی۔ اب اس سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ جو پنجاب کی 3 دریا بچے ہیں، 2 تو بک گئے، وہ 3 دریاؤں کا پانی بھی چلتے 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 پنجنت تک آتا ہے اور سندھ دریا میں آ جاتا ہے، سندھو میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں چیخ رہا ہوں کہ مجھے پانی پورا مل نہیں رہا، ارسا خود ڈکلیئر کر رہی ہے کہ جی پانی کی شارٹیج ہے، پانی کی شارٹیج ہے، پانی کی شارٹیج ہے۔ تو پانی کی شارٹیج صرف سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی ہوگی۔
اور اگر پنجاب میں بھی شارٹیج ہے تو کینال کو پانی کہاں سے جائے گا؟ یہ بنا رہے ہیں گریٹر تھل کنال، جو آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے بنوایا تھا زبردستی. اس گریٹر تھل کنال سے لنک نکال رہے ہیں ستلج دریا کی طرف. وہ ستلج کا دریا جو بکا ہوا ہے انڈیا کو، پانی اس میں نہیں ہے. ستلج کا کوئی پانی نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب یہ سلمان کی بھی بنا تھا اور سب کچھ بنا تھا، لیکن بیچ دیا ہم نے. وہ لنک نکال رہے ہیں گریٹر تھل کنال سے ستلج تک. پانی آئے گا گریٹر تھل کنال کا. گریٹر تھل کنال میں پانی آتا ہے دریائے سندھ کا. اب دریائے سندھ میں مجھے پانی مل نہیں رہا، پنجاب کو بھی شاید نہیں مل رہا ہوگا کیونکہ شارٹیج ہے. تو پھر میرے سے پوچھے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ 1991 کے معاہدے میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے دستخط کیے تھے. پانی کا مسئلہ صوبوں کے مابین ہے، جس میں بلوچستان کا حصہ رکھا گیا، کراچی کا بھی رکھا گیا، دریائے سندھ میں پورے سندھ کا بھی رکھا گیا. یہ جب ہے ہوا اور ہمیں پورا مل نہیں رہا، اور میری پتہ نہیں کتنی زمینیں غیر آباد پڑی ہیں سندھ میں ان کو آباد کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس پانی ہوگا تو میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی نہر نکال کے ان کو بھی آباد کر سکتا ہوں. کھوڑو صاحب یہ جولائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سرسبز و شاداب پنجاب کا معاملہ، اور باقاعدہ آرمی چیف اور مریم نواز نے پنجاب نے چولستان میں اس کا افتتاح کیا، اور وہ کینال نکلی جو 6 کینالوں کی بات کرتے ہیں. سنیں میری بات. یہ منظور شدہ منصوبہ نہیں ہے، اور جمہوریت اگر ہے تو آئین ہے. آئین اگر ہے تو پھر فورمز ہیں جہاں سے منظور ہونا ہے. کونسل آف کامن انٹریسٹ بھی آئین کا حصہ ہے. افتتاح کیسے کیا؟ افتتاح نہیں، میں نے کہا نا، کوئی صدر زرداری صاحب تھوڑی آئے تھے افتتاح کرنے. وہ نہیں آئے تھے افتتاح کرنے. منظور ہے ہی نہیں، اور یہاں جنرل مشرف کی حکومت نہیں ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں تو آپ پہلے اس منصوبے کو ایسے نہیں کرو نا صحیح. آپ اتنا کھوڑو صاحب، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں آپ ہیں، گورنر کے پی میں. آپ لوگ ابھی تک CCC کا اجلاس کیوں نہیں بلا پاتے، جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس میں تمام متنازع ایشو حل ہونے چاہیے؟ اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا سال بھر سے، اور انہوں نے کام شروع کر دیا. وہ تو کہہ رہے تقریباً کمپلیٹ ہونے قریب ہے. بابا سنو تو صحیح نا. آپ اپنی بات کرو لیکن میری سنو صحیح. 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا تھا کہ ہر 3 مہینے میں کونسل آف کامن انٹریسٹ کا اجلاس ہوگا. یہاں 3 سال سے نہیں ہوا، اور پرائم منسٹر منگاتا ہے. ہم نے بارہا اس کو لکھا ہے کہ جی بلاؤ اجلاس، بلاؤ اجلاس. میں کسی وقت ایکنیک کا ممبر تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے. میں نے وہاں چوبارو کنال کی مخالفت کی. ارسا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ پانی موجود ہے. ہم نے مخالفت کی، ہم نے آرگیو کیا، اور ایکنیک کے اس کو بھیج دیا کونسل آف کامن انٹریسٹ میں. ہماری رکے اس پر. کہاں وہ 3 سال اور کب 2025؟ کیوں نہیں بلایا گیا اجلاس؟ یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے تو اپلیکیشن کر دی، بلانا کسی اور کا کام ہے. اس کے کامن مشترکہ مفادات کی بات جو ہے نا، وہ آپ مجھ سے اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کرو، بلاؤ، بات کریں گے، بیٹھیں گے. آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ تو حکومت میں بھی ہیں، وفاق میں بھی ہیں، صوبے میں بھی ہیں. بھائی میں حتمی طور پر یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایکنیک میں منظور شدہ منصوبہ نہیں ہے. ٹھیک. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. جو منصوبہ منظور ہی نہیں ہوا، وہاں جا کے فوٹو کھچانے کا کیا مطلب تھا؟ صوبوں کو لڑا رہی ہے، اپنے آپ کو وفاقی جماعت کہہ رہی ہے اور صوبوں کو لڑا رہی ہے.
اس کے والد صاحب نے کالا باغ ڈیم سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, نہیں بنایا تھا اس نے, کہ ان کی بیٹی ہیں اور جا کے بھڑکا رہی ہیں صوبے کے لوگوں کو. نہیں جانا چاہیے تھا, چیف منسٹر ہوں تو بھلے ہوں, لیکن منظور نہیں ہے یہ منصوبہ, اور ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. چلی گئیں, سائن ہو گئے, کام شروع ہو گیا, پھر اب کیا کرا آپ نے؟ مظاہرے کریں گے بس جلد سے جلوس؟ کام شروع نہیں ہونا کیوں نہیں چاہیے, حکومت چھوڑ دیتے آپ؟ کام شروع حکومت کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس ایشو نہیں پہ؟ ہونا چاہیے نا. وفاق میں کیوں بیٹھے ہیں پھر؟ میں کیا بول رہا ہوں, حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں, پہلے آپ جائیں اور جا کے واقعی دیکھ کے آئیں, مہربانی فرمائیں. سلمان کی پر کیا کنال بننا شروع ہوا ہے تو پھر مجھ سے بات کر لیں نا صحیح. جب اتنی بڑی بات کر لی تو اس کے اور بعد اگر بھی آپ بننا گورنر بیٹھے ہوا رہیں ہے- گے وفاق میں؟ گورنر رہیں ایک گے آپ سیکنڈ کے؟ جناب, ایک سیکنڈ جناب, ایک منٹ. آج ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ارسا کی تشکیل غیر قانونی ہے. اس میں ایک 5واں ممبر ہوتا ہے جس کو سندھ سے ہونا ہوتا ہے, وہ نہیں ہے سندھ سے. یہ جنرل مشرف نے کیا تھا, نہیں ہے سندھ سے. جب وہ تشکیلی مناسب نہیں ہے تو ارسا کے سرٹیفکیٹ کو بھی میں جھوٹا مانوں گا. جو 3 سال پہلے اس نے دیا تھا کہ حکومتیں مظاہرہ نہیں کرتی, حکومتیں قدم اٹھاتی ہیں, اسٹیپ لیتی ہیں, اقدام کرتی ہیں, فیصلے کرتی ہیں. نہیں سر, نہیں, آپ مظاہرے کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. ہم حکومت, مجاہد صاحب ہم حکومت نہیں ہیں. ہم ان کے اسمبلی میں ساتھی ضرور ہیں کہ تیری جمہوریت چلتی رہے, ہم ساتھی ضرور ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلتی رہے. ہم نے حکومت میں وزراتوں کی لالچ نہیں دکھائی. حکومت وہ ہوتی ہے پرائم منسٹر وتھ ہز کیبنٹ, صدر نہیں ہوتا, گورنر نہیں ہوتا, گورنر ہیں, اسپیکر دو نہیں ہیں ہوتا, آپ کے چیئرمین سینٹ نہیں ہوتا, نہیں ہوتے. چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں, ان کو دو گورنر ایگزیکٹو آپ کے اتھارٹی ہیں. نہیں ہے, ان کو انتظامی اختیارات نہیں ہیں, ان کو انتظامی اختیارات نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کیبنٹ کے ہوتے. آپ کا؟ اگلا کیا ہوگا اگر مظاہروں کے بعد اگلا کیا ہوگا ایکٹ؟ میرا مقصد ہے میں پریشر ڈالوں گا کہ وفاقی پریشر سے وہ تو کام شروع کر چکے, پریشر سے کیا ہوگا؟ انہوں نے افتتاح کر دیا جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. مریم یہ بی بی پتہ نے نہیں ہے کہ کام شروع نہیں, یہ پتہ نہیں ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. تو کہتے ہیں کام شروع نہیں, کام کافی ہو گیا. میری اطلاع کے مطابق میں ناقص ہوں, مجھے اطلاع نہیں ہے, میں نے خود جا کے دیکھا نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ کام شروع ہوا ہے. اور اگر کام شروع کر دیا جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہو گیا تو پھر ہماری الٹیمیٹم, پھر ہماری دھمکی کچھ اور زور پکڑے گی. یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ حکومت سے نکل جائیں. کیوں نہیں؟ یعنی اس ایشو, یہ ایسا اتنا سنگین ایشو ہے جس میں آپ ہم نے اسمبلی میں, سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی شریفوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ نہ بنے, اور کسی نے ضد اگر دکھائی تو میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا, وزیر اعظم کے ساتھ نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا بیان ہے. پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ یہاں تک ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے, ایک ایسے وقت میں جب اتنی بڑی اپوزیشن ہے, اس حکومت سے نکلنے کے بعد اور زیادہ یہاں پر کرائسس پیدا نہیں کریں گے؟ یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس جمہوریت کو بھی بچانا ہے اور یہ سازشی منصوبے بھی بند کرانے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو یہ اسمبلی نہیں رہے گی. اچھا, اسمبلی نہیں رہے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے تحمل دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی جمہوریت چلتی رہے, پارلیمنٹ چلتی رہے. اس لیے آپ کی بات کو میں سمجھ گیا. جان بوجھ کر مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں. کے پی میں دہشت گردی کا اپنا مسئلہ, بلوچستان ڈینجرس علاقہ ہو گیا,
کہ رات کو ٹریفک بند ہے، سندھ اور پنجاب آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو یہ جمہوری حکومت کو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاکستان کو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اکثر لوگوں کو بکری کی منڈی کھانے کا شوق ہوتا ہے، منڈی کے شوق میں پوری بکری نہیں مارو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کھوڑا صاحب کالا یہ باغ ڈیم جیسا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، ایک منٹ، کالا باغ ڈیم جیسا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے تو کینال بھی بند ہو سکتا ہے۔ رہی بات زمین آباد کرنے کی، یہاں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے سندھ میں، آباد کرو، پانی پہنچاؤ۔ لگتا ہے کھوڑا صاحب یہ مسئلہ اتنا کوٹری سے سنجیدہ نیچے ہے پانی کہ چھوڑو۔ آپ اتنا مسئلہ سنجیدہ ہے کہ آپ کو دعوت نہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ خود ان علاقوں میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سنگین صورتحال ہے، جا کے خود وہاں آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ اسکرینوں پر اسٹوڈیو میں ہوتا ہے لیکن واقعی جو صورتحال ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا اس علاقوں میں۔ جب آپ نے پروگرام بنایا تو چلیں گے۔ شکریہ نثار کھوڑا صاحب، صدر لیکن بات پاکستان پیپلز پارٹی میں کہہ نثار رہا ہوں، کھوڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے ہم حکومت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یقیناً میں چاہ رہا تھا کہ ذرا نہر کا مسئلہ پاکستان کے حوالے سے بہت سنگین، بہت شدید ہے، دہشت گردی بھی اب اتنا ہی ہے مسئلہ، لیکن ٹرمپ نے بھی ساری دنیا کو ہلا دیا ہے، اور خود پاکستان میں بھی تجارتی صنعتی حلقوں میں اور حکومتی حلقوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر محترم مسعود خان صاحب سے۔ جی ہاں، ٹرمپ ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھا کر دنیا کو تجارتی سیاسی بنیادوں پر ہلا کے رکھ چکے ہیں، اور اب یہ جو اقدام 59 ملکوں میں بارے میں یہ ہے، غالباً ہمارے یہاں کوئی زیادہ تشویش ہے، لیکن پاکستان کو پھر بھی شاید 24 نمبر ہی پہ رکھا گیا ہے، 29ویں نمبر پہ، جبکہ دنیا کی، جیسے میں نے کہا کہ بڑے بڑے ملکوں کو اس میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے بڑے سینئر سیزنڈ سفارتکار ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، محترم مسعود خان صاحب موجود ہیں۔ خان صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ خان صاحب یہ جو اقدامات ہیں ان کو ہم صرف محض ٹریڈ کے پس منظر میں دیکھیں، یا آپ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جائے، کیونکہ بہرحال امریکہ اس وقت فائنینشیل کرائسس میں تو ہے نا؟ ٹرمپ ہیں، انہوں نے تابڑ توڑ اس قسم کے اقدامات کیے ہیں جس سے انہوں نے عالمی نظام کا ڈھانچہ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ملک کے اندر بھی جو سیاسی نظام تھا اس کو بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ تو اس کو، یہ پوری کی پوری چیز کو جو ان کے اقدامات ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے عالمی سطح پہ اور امریکہ کے اندر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو تجارتی جنگ ہے اس کے سیاسی اثرات ہیں، اور جو اسٹریٹجک جنگ انہوں نے شروع کی ہے یا جو فیصلے کیے ہیں اس کے تجارت کے اوپر، معیشت کے اوپر گہرے اثرات ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں چھوٹی اقوام، بڑی اقوام، اس کے علاوہ جو ہے ان کے حلیف، ان کے مخالف، سب متاثر ہو رہے ہیں۔ غالب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائی کا وہ کولڈ وار کا دور ہے نہیں کہ ہمارا پورا ڈیپینڈ تھا امریکہ پہ، سیٹو سینٹو کا حصہ تھے، اور ایکسپورٹ کتنی ہے، کوئی $5 ارب، امپورٹ کوئی $2 ارب، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے کوئی بہت بڑا پاکستان کی معیشت، تجارت پر اثر پڑے گا؟ دیکھیے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ جو ہے امریکہ کا، یا امریکہ جن لوگوں نے صدر ٹرمپ کو منتخب کیا، ان کا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کو صرف نشانہ تنقید بنا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ وہاں کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا، اس کی ایک غالب اکثریت ہے وہاں امریکہ میں، جنہوں نے یہ سوچا کہ جو چین کو کاروبار دیا جا رہا ہے یا باہر کے ملکوں سے سستی چیزیں آ رہی ہیں، اس سے امریکہ کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، یا فرض کیجئے کہ سیاسی اسٹریٹجک سطح پہ جو نیٹو تھا اس کی ذمہ داری غیر متناسب طور پر امریکہ کے اوپر تھی۔ مثلا یورپین اقوام جو ہے بہت سی
اپنی جو ہے وہ سرمایہ اکٹھا نہیں کر رہی تھی، وہ نیٹو کے لیے ہو یا اور جو دفاعی کوششیں ہیں. تو اس لیے میں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پس منظر واضح ہو کہ وہ کیوں یہ اقدامات کر رہے ہیں. اور وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے صدر ٹرمپ امریکہ کو بڑا دیکھنا چاہتے تھے، عظیم تر دیکھنا چاہتے تھے، تو اس کے تناظر میں یہ انہوں نے اقدامات کیے ہیں. یہ اقدامات کرنے کے بعد شدید رد عمل ہوا ہے، لیکن صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں اور ان کی کابینہ کے ارکان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں پہ قائم ہیں، اور جو کساد بازاری کی طرف رجحان ہے یہ عارضی ہے. ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو انتہائی اقدامات کیے ہیں ان کا ایک یہ بھی عمل ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کر ان ممالک سے فرداً گفت و شنید کریں اور رعایات حاصل کرنے کی کوشش کریں. دہشت گردی بڑا ایشو ہے جس پر میں زیادہ تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس سوال کو ذرا میں پس منظر میں رکھتا ہوں اور ایک براہ راست سوال پہ آ جاتا ہوں میں کہ جو اب واقعہ شہر سرخی میں ایک بڑے معتبر اخبار میں آ رہا ہے کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. تو یقیناً یہ جو بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور یہ بھی وہی جو امریکہ کی جارانہ اور ٹرمپ کی جارانہ پالیسی کا حصہ ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے تو اس کا یقیناً اس ریجن پر اور پاکستان پر بھی تو اثر پڑے گا. محترم خان صاحب، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور امریکہ بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ تجارت سے متعلق ہے، ان کے اپنے جو حلیف ہیں یا مخالف قوتیں ہیں، بالخصوص چین جو ہے اس کے حوالے سے وہاں بہت تشویش پائی جاتی ہے تجارتی سطح پہ، اسٹریٹجک سطح پہ. تو وہ ان میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ ضرور ایران کے حملے کے اوپر ایک آپشن کے طور پر سامنے رکھتے ہیں. اچھا، اس صورتحال میں وہ سوچ سمجھ کے حملہ کریں گے. اس میں جو ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ضرور حملہ کرنا چاہیے. اسرائیل خود جو ہے حملوں کی کئی مرتبہ دھمکی دے چکا ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے اس سلسلے میں اسرائیل کی حوصلہ شکنی نہیں کی. خود امریکہ نے بھی یہ کہا ہے مختلف موقعوں پہ کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آخر میں آپ سے اگر معلوم کروں، آپ نے بڑا ایک اہم بات کی ہے کہ اس کا ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت سفیر رہے ہیں، میں بھی 2018 میں گیا تھا، اس وقت ہم کس سطح پر پاک امریکن تعلقات کو دیکھیں؟ میں لفظ بدترین استعمال نہیں کرتا، لیکن کیا بہتر ہیں؟ اور کوئی میں مناسب لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کارڈیل لفظ استعمال کروں، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے تو رابطہ ہی نہیں کیا. تلخ ضرور لگ رہے ہیں خاص طور اس پابندی کے حوالے سے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں خان صاحب؟ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن صرف پاکستان متاثر نہیں ہو رہا، ساری دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہمسایہ ہندوستان بھی متاثر ہو رہا ہے، جس کے امریکہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، اور اس کے اوپر دونوں ممالک فخر بھی کرتے ہیں، امریکہ بھی اور ہندوستان بھی. ابھی جو پچھلے سالوں میں رجحان رہا ہے، یعنی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو یا اس سے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی یا اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، تو ہمارے طلباء اور طالبات کا رجحان چین کی طرف رہا ہے. وہاں جو ہے 30-35 ہزار سے زیادہ طلباء پڑھ رہے ہیں. یہاں جو ہے امریکہ میں بڑی مشکل سے جو ہے 8 سے 10 ہزار کے قریب طلباء ہوں گے، اور ان کو بھی جو ہے نیچرل سائنسز میں داخلے نہیں دیے جا رہے تھے. میں جب وہاں موجود تھا تو اس وقت ہم نے کوشش کی کہ ان کو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور طبعی سائنسز جو ہیں ان کو داخلے دیے جائیں، جس میں کچھ کامیابی ہوئی تھی، کچھ دروازے کھل رہے تھے. تو اب وہ دروازے دوبارہ بند نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ جو ہے مثلا ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ متبادل راستے ڈھونڈتے ہیں. یورپ ہے، روس میں طلباء جا کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیا میں پڑھتے ہیں. تو تعلیم و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کیا یہ بدترین دور ہے، تو میں ایسا نہیں کہوں گا. ہمیں دیکھنا چاہیے، میری تو صلاح یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے چاہیے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بھی دروازے کھلے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر امریکہ کے لوگوں سے، امریکہ کی ریاست سے ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے. اور ہمیں آج اور کل میں جو طویل المیعاد فیصلے کرنے ہیں انہیں جو ہے بھولنا نہیں چاہیے.
شکریہ مسعود خان صاحب، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، پاک امریکن تاوال سے سفیر رہے ہیں اور ابھی بھی ایک بڑے کئی تھنک ٹینک ہیں ان کو اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد آؤں گا تو ذرا بلوچستان کا حال آپ کو سناتا چلوں کہ ہماری نمائندہ بیورو چیف بشریٰ قمر خود اس جگہ گئیں جہاں اختر مینگل کا دھرنا ہے، بلکہ کئی کلومیٹر تو ان کے پیدل جانا پڑا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ہم بشریٰ کے پاس جائیں گے۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ بلوچستان کی سنگین صورتحال کا آپ کو علم ہے۔ سردار اختر مینگل بہرحال ایک مین اسٹریم پالیٹکس کے آدمی ہیں اور انہوں نے ایک اچھا قدم ہی اٹھایا کہ وہ لوگ جنہیں علیحدگی کی جانب دھکیلا جا رہا تھا یا دہشت گردی کی جانب، ان سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے وٹ سے 11 دن پہلے اپنا مارچ شروع کیا ہے، اور بڑا پرامن مارچ ہے، لیکن اسے 30 کلومیٹر دور روک دیا گیا ہے کہ کوئٹہ میں داخل نہ ہو۔ ان کے گرفتاری کے وارنٹ بلوچستان گورنمنٹ نکال چکی ہے۔ ہماری بیورو چیف بشریٰ قمر خود کوئٹہ سے 30 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی جہاں پہ کنٹینر لگا تھا، لیکن کنٹینروں سے فاصلہ پھلانگتی ہوئی وہ کس طریقے سے اختر مینگل کے پاس پہنچی ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے ان کی ہمت کی، جرأت کی داد دینا چاہیے۔ تو آئیے بشریٰ قمر کے ساتھ ذرا سردار اختر مینگل کا یہ انٹرویو، یہ گفتگو دیکھیں۔ اب کافی مشکل راستہ طے کرنے کے بعد بالآخر میں کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے راستے میں سارے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ مشکل راستے اور گزرگاہیں ہیں جہاں سے میں گزری ہوں، اور اب جو ہے اس وقت BNP کا جو ایک یہاں پر کیمپ موجود ہے اس میں بیٹھی ہوں۔ ہمارے ساتھ BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر، دھرنا آپ کا جو ہے اب 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، کچھ 3 MPO کے تحت گرفتاریوں کا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ اگر یہاں پر وہ گرفتاری کرنے آ جاتے ہیں تو کیا آپ گرفتاری دیں گے یا پھر کوئی مذمت جو ہے وہ کی جائے گی آپ کی جانب سے؟ مہربانی میڈم، راستے تو آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے کہ کن مشکلات کے بعد آپ یہاں تک پہنچی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج 11واں دن ہے۔ حکومت کی دلچسپی یا اس کی سیریسنس کا اندازہ تو آپ نے خود ہی لگا دیا ہوگا ٹنل پہ اور وہاں پہ جو خندقیں کھودی ہوئی ہیں۔ جہاں تک MPO کا تعلق ہے کہ MPO کے تحت ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو مشرف کے دور میں بھی گرفتاری سے انکار نہیں کیا تھا۔ ابھی تو MPO کے تحت وہ 365 کے دفعات پہ بھی ہمیں گرفتار کیا گیا تھا۔ پورے بلوچستان سے جو ہے 700 کے قریب ہمارے کارکنان کو، لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہماری گرفتاری اس مسئلے کا حل ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل گرفتاری ہے تو صرف ایک میں نہیں، تمام یہاں پہ لوگ جو ہے گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ دار پھر پہلے بھی حکومت رہی ہے، اب بھی حکومت ہی رہے گی۔ اور جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ جی ان بچیوں کو آپ رہا کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رہا کرنے کے بجائے ہمیں گرفتار کیا جائے گا۔ ان کی گرفتاری پہ اتنا رد عمل آیا ہے تو باقی لوگوں کے، چاہے میں ہوں، ہمارے پارٹی کے لوگ ہوں، یا اس دھرنے میں جو قبائلی یا سیاسی لوگ شامل ہیں، ان کو گرفتار کرنے سے وہ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوگا، تو یہ ان کی میرے خیال میں ان کی بیوقوفی کی انتہا ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ اس وقت آپ ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں، اب مہارنگ بلوچ جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی ہے، آپ ایک احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں اور ایک مطالبہ بھی آپ رکھے ہوئے ہیں جس کے تحت نہ صرف یہ کہ BNP جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو کہیں کیا متحدہ معاذ بلوچ تو نہیں بننے جا رہا؟ دیکھیں، ایشو ایک ایسا ہے، یہ گرفتاریاں تو یہاں پہ ہمیشہ ہوئی جی، جب سے
पाकिस्तान में वजूद में आया 1948 से लेकर खान कलात की गिरफ्तारियाँ, फिर अयूबी दौर में जो बलूच रहनुमा थे, नवाब बुगटी साहब, सरदार अताउल्लाह मेंगल, मीर गौस बख्श जो नवाब मरी साहब, मीर गुल खान नसीर साहब और बाकी जो उनके उस ज़माने में जो हमारे रहनुमा थे। फिर भुट्टो का दौर आता है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई और गिरफ्तारियों जेल हम समझते हैं, बलूचिस्तान के सियासतदान जो हकीकी अपने आप को सियासतदान समझते हैं, वो समझते हैं उनकी सियासत जो है बग़ैर जेल के जो है नामुकम्मल है। और जो आपका सवाल है कि जी इनमें से जो मुत्तहदा महज, देखें इशू कुछ ऐसा है जिसको कोई भी गैरतमंद बाशऊर, चाहे वो सियासी कारकुन हो, सियासी रहनुमा हो, पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई कबायली ज़िम्मेदार हो, वो इस मामले पे जो है ना अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। अगर कल कोई ऐसा महाज बनता भी है तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट फिर अब सरकार को जाएगा। आज जो हज़ारों की तादाद में सड़कों पर या इस धरने में लोग जो जमा हो रहे हैं, ये रियासती इदारों और हुकूमत की उन गलत फैसले और उन ज़्यादतियों की बदौलत हो रहा है, इसका भी क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगा। अच्छा सर, आप एक सियासी कदावर शख्सियत हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त आप देख रहे हैं कि कई बड़ी सियासी पार्टियां मौजूद हैं जो इस वक्त हुकूमत भी बनाए हुए हैं। क्या अब भी आप उनसे कोई उम्मीद रखते हैं या उनकी तरफ देखते हैं? हमने उम्मीद अगर होती तो मैं नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा देके यहाँ पे अपने लोगों में न बैठता। नहीं जी, वो आपसे उम्मीद तब करेंगे जब आपके पास कुछ नशिस्तें होंगी, सीटें होंगी जो उनकी ज़रूरत है। हम तो उनके बाद के इत्यादी हैं, उनकी अपनी जमात के लोग भी अगर अपनी कोई नशिस्त नहीं जीत पाते तो उनको भी खुडे लगा लेते हैं। लेकिन इस बार तो उनको एक मौका मिला, जो हारे हुए थे उनको भी 47 के साथ जितवा के। लेकिन जो वो बड़ी सियासी पार्टियां आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे मिसिंग पर्सनस की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो हमें उन सियासी पार्टियों से कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं कि वो, और मैं उम्मीद तब करता कि मुझे उनसे उम्मीद होती। लेकिन इन तमाम क्राइसिस का और इन बलूचिस्तान के इन तमाम मामलात का ज़िम्मेदार मैं उनको ठहराता हूँ। उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए को बचाने के लिए, उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए और अपने नुमाइंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान के लोगों के न सिर्फ हुकूक की बल्कि अहले बलूचिस्तान की कुर्बानी दी है। सर, कल आप लॉन्ग मार्च लेकर कोयटा जाना चाहते थे लेकिन वहाँ आपको रोक दिया गया। अब आप धरने पर बैठे हैं और 11वां रोज़ है, आगे का क्या लाई अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा? अभी तक तो जी हमारी तो यही कोशिश होगी कि हुकूमत रास्ते खोले, क्योंकि ज़ोरावर है, ताकतवर है और आप लोगों का इंडिविजुअल का आना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। हम जो जाएंगे हज़ारों की तादाद में, गाड़ियाँ भी होंगी, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, तो उनका जाना तो बहुत मुश्किल है हुकूमत को। और ये हुकूमत नहीं देख रही कि जी हमारे धरने से यहाँ पे ख़तरात क्या हैं। जो एक अटैम्प्ट हो चुका है यहाँ पे, अगर आइंदा खुदा न खासा कोई हो जाता है, ना पिछले अटैम्प्ट को हुकूमत अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे सकती है, ना आने वाले दिन में कोई खुदा न खासा कोई ऐसा वाक़या हादसा हो जाता है तो हम समझते हैं उसमें भी हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि हुकूमत ख़ुद पहिया जाम हड़ताल की हुई है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, कुछ ग्रुप्स करते हैं, कुछ इंडिविजुअल करते हैं, कहीं ज़मींदार जो है अपने मुतालबात के लिए। अब ये हुकूमत से कोई पूछे कि भाई आपके मुतालबात क्या हैं जिस पर आपने पहिया जाम हड़ताल की है, वो सिर्फ हमें रोकने के लिए। जैसे ही वो रास्ता खोलेंगे हम यहाँ पर बैठे हुए, 11 दिन तो हमें हो चुके हैं, मज़ीद जितने दिन सरकार ने रास्ते बंद रखे हम यहीं पे अपना धरना देते रहेंगे। एहतजाज है जी, एहतजाज हम कहीं पे भी कर सकते हैं। हुकूमत चाहती है हम यहाँ करें तो यहाँ पे करेंगे, रास्ते खोले तो ज़ाहिर हम कोयटे में आके अपना एहतजाज करेंगे। अब फ़र्क क्या पड़ता है, अगर एक ही मुल्क है, एक ही सूबा है, यही जो पॉलिटिकल पार्टियाँ आज बरसरे इक़्तिदार हैं, हमारे साथ मिलकर PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने कहाँ कहाँ धरने नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने दिए गए, PDM के जो इत्यादी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने दिए, लाहौर में धरने दिए, कराची में धरने दिए,
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जलसे जुलूस किए, जब उनको उस वक्त वो धरने, उस दौरान तो मुझे तो नहीं लगता कोई कानून साजी हुई है कि धरनों पर पाबंदी हो, लेकिन यहाँ पे धरने की इजाज़त है इस ज़िले में, लेकिन कोयटे में हमें क्यों नहीं इजाज़त? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुजाहिद साहब धरना जो है वो जारी रहेगा, और जिस तरह से सरदार अख्तर मैंगल साहब का कहना है कि बीएनपी और तमाम जो बलोच कौम है उनका मुतालबा यही है कि जो ख़वातीन गिरफ़्तार की गई हैं अगर उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से उनकी रिहाई अमल में ले आई जाती है तो ये धरना ख़त्म होगा, अगर नहीं लाई जाती तो तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक उनकी रिहाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। और कोयटा में अगर मार्च करना है तो उस सूरत में करेंगे जब हुकूमत जो है इजाज़त देगी, पुरअमन तरीके से अपने धरने को जारी रखे हुए हैं, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते।